ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک داتا دستگیر بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ختم المرسلین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جسے اللہ رب الرحمن نے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ اور آج اس مبارک مہینے کا 20واں روزہ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے 10 روزے باقی ہیں یا 9 روزے باقی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات میں سے اللہ خالق اللہ مالک کے بے شمار احسانات میں سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے اور ایک اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان بھی ہے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے کے ان ایام میں اور رمضان المبارک کے روزوں میں رات کی نماز تراویح میں قیام اللیل میں اللہ ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر بھی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہمارے لیے بہت سارے جو ہے وہ انعامات کو پوشیدہ رکھا ہے. اور یہ وہ اللہ ذوالجلال کے انعامات ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے جب کوئی بندہ قیام اللیل کرتا ہے اور ان انعامات ربانی کو پا لیتا ہے
تو پھر اسے ادراک ہوتا ہے اور پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ پاک پروردگار کا کس قدر ہمارے اوپر عظیم الشان انعام بھی ہے اور اللہ ذوالجلال کا احسان بھی ہے کہ رمضان کا روزہ ایک مسلمان کو دنیا کے اندر کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ فائدہ روح کو بھی پاک کرنے کا بھی ہے اور یہ فائدہ جسم کو بھی بیماریوں سے پاک کرنے کا بھی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب بندہ اپنی قبر میں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے اور ہماری قیامت کا اور آخرت کا آغاز ہو جائے گا، تو جہاں دیگر نیک اعمال ایک بندہ مومن کے دائیں بائیں شمالن جنوبن شرقن غربن نیک اعمال آدمی کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوں گے، اور ایک ایسے نوجوان کی شکل میں ہوں گے کہ جس نے نہایت صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہے، اور یہ نیک اعمال ایک ایسے نوجوان کی شکل و صورت میں ہوں گے کہ جس نے بہترین عطر اور پرفیوم اور خوشبو لگا رکھی ہے۔ وہیں ان نیک اعمال میں رمضان المبارک کا یہ روزہ بھی ہوگا کہ جو آدمی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر کے اندر راحت کا اور آرام کا، سکھ کا اور چین کا باعث بنے گا۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب خود ہی عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ہمیں ہماری اس کی ہوئی نیکی کے اوپر اللہ 1 کا 10 گنا ثواب دیتا ہے، اللہ 1 کا 70 اور 100 گنا ثواب دیتا ہے، اور اللہ ہر نیکی کا ثواب 100 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرما دیتا ہے۔ مگر رمضان کا روزہ ایک اتنا عظیم الشان ہے، اللہ اکبر، اور اس کا اتنا مقام ہے، اس کی اتنی شان ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کا ثواب روزے دار کو خود آپ ہی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ روزے دار نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، پورا دن یہ بھوکا اور پیاسا بھی رہا، اس نے اپنا کھانا اور پینا بھی چھوڑا اور اس نے اپنی شہوت کو بھی چھوڑا، تو میں بندہ مومن کو، روزے دار کو، اس کے روزے کا ثواب خود ہی عطا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ جو اسلام میں عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان احکامات کا اور ان عبادات کا ہمیں صرف دنیا کے اندر ہی فائدہ نہیں ہے، اور یہ تو معمولی اور تھوڑے سے وقت کا فائدہ ہے، ہمیشہ اور ابدالآباد جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کو اس کی عبادات کا اور نیکیوں کا ثواب کل قیامت کے دن اس صورت میں دیا جائے گا کہ بندے کے اعمال کو کل قیامت کے دن میں تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز کو بھی تولا جائے گا، زکوٰۃ کو بھی تولا جائے گا، اللہ کی راہ میں حج کرنا بھی تولا جائے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی تولا جائے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فیہن،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حقٌ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اور دیگر تمام نیک اعمال کل قیامت کے دن میں انہیں ترازو کے اوپر، ترکڑی کے اوپر تولا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ ذوالجلال روزے دار کو خود ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ اس رمضان المبارک کا آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، اور تیسرے عشرے کی یعنی تاک رات کا آغاز چند گھنٹوں بعد ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم رمضان کے روزوں کی بات کریں، اللہ اکبر، تو قرآن مجید نے فرمایا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ نہ کرے وہ ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتا۔ بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا۔ بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے مگر وہ لوگوں سے حسد اور کینہ اور بغض رکھنا نہیں چھوڑتا۔ بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور آدمی جھوٹ اور کذب بیانی کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو رمضان کے روزے رکھنے کا فائدہ کوئی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مقصد کیا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان کے روزوں پر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کیسی عجیب بات ہے کہ روزے کا بھی ثواب وہی ہے، اللہ اکبر، اور نماز تراویح کا بھی وہی ثواب ہے، اور پھر تاک راتوں کے اندر قیام کرنے کا بھی وہی ثواب ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، بندہ مومن بھی تھا اور ثواب کی بھی اللہ سے امید تھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے نماز تراویح ادا کی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیسی مزیدار بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر حدیث نمبر 1174 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یقم لیلۃ القدر، جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ثواب کی امید بھی تھی اور بندہ ایماندار بھی تھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور قیام اللیل، ہاں جی، وہ تاک راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ آپ نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان کے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر بیان فرماتی ہیں
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف لگاتار اور برابر پیارے نبی علیہ السلام اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام فوت ہو گئے اس دنیا فانی سے، اور اس فانی جہان سے رخصت عام فرما گئے۔ اور سید عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہوں نے بھی پھر اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت مانگی، اور آپ نے اعتکاف کی اجازت دے دی۔ پھر جب حضرت عائشہ نے اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دی، اور عائشہ کی دیکھا دیکھی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اعتکاف کر لیا مسجد میں، اور جب یہ دیکھا دیکھی سوکنوں میں شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خیمے اٹھوا دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ اکبر اللہ اکبر اعتکاف کے حوالے سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، سورت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی عورتوں سے ہم بستر نہیں ہونا۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال نے 2 باتوں کو بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ حالت اعتکاف میں آدمی اپنی عورت سے ہم بستر نہیں ہوگا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیا، اللہ اکبر کہ اعتکاف جو ہے وہ فقط مسجد کے اندر ہوگا۔ اعتکاف کرنے والا چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا کہ اعتکاف کرنے والی عورت ہو، ہر ایک اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس اعتکاف کے حوالے سے ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت حذیفہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے اور ابو موسیٰ کے گھروں کے درمیان مسجد کوفہ میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف جو ہے وہ صرف 3 مساجد کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، اور یہ روایت سفیان بن عیینہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، مگر مسئلہ اس میں استحباب کا یا افضل ہونے کا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف جو ہے وہ فقط 3 مساجد کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسجد حرام ہے، اور ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے۔ تو فرمایا کہ ان 3 مساجد کے اندر اعتکاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر افضلیت کی بات دیکھیں تو افضل اعتکاف یہ ہے کہ جو مسجد حرام خانہ کعبہ میں اعتکاف بیٹھتا ہے، یا افضل اعتکاف یہ ہے کہ کوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف بیٹھتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ کوئی مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کے حوالے سے جو ہے وہ ترغیب دی، اور پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے ماں جی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
کہ جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو جاتا، نبی کریم علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں پیارے نبی علیہ السلام راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عام دنوں کے اندر بھی رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، نبی کریم علیہ السلام جہاں روزہ رکھتے، جہاں پیارے نبی علیہ السلام نماز تراویح یعنی قیام اللیل ادا کرتے، جہاں نبی پاک علیہ السلام جہاں دیگر نیکی کے کام کرتے، وہیں پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی راہ میں تیز آندھی طوفان کی طرح صدقہ اور خیرات بھی فرمایا کرتے تھے۔ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھنے سے بلا عذر بلا وجہ محروم ہو گیا اور روزہ نہ رکھا، جو بندہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر عبادت نہ کر سکا، جو بندہ رمضان کے مہینے میں سخاوت نہ کر سکا، جو بندہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے اور اپنے گھر والوں کو راتوں کو جگا کر عبادت نہ کر پایا، جو رمضان میں اللہ کے ہاں ثواب سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ ذوالجلال کی مغفرت سے محروم ہو گیا، وہ ایسا بدنصیب اور ایسا محروم ہوگا کہ پھر سال کے باقی 11 مہینے وہ محروم کا محروم رہے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے ماں جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پیارے نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور نبی کریم علیہ السلام کا جاگنا اس بات پر ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے، نبی کریم علیہ السلام اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اللہ اکبر۔ اور اس حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوا خود نیکی کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کی بھی نیکی کے اوپر اور نیک اعمال کے اوپر تربیت نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے کیا خوشخبری بیان فرمائی کہ جو رمضان کی راتوں میں کمر آخری عشروں میں بالکل خاص کمر کس لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاگتا ہے، اہل خانہ کو جگاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو لیلۃ القدر کا قیام حاصل ہو گیا، تاک رات تھی اور لیلۃ القدر کی رات تھی وہ رات، اور اس بندے نے اس رات میں قیام کر لیا، قیام اللیل کا مطلب ان راتوں کے اندر اور رمضان میں نماز تہجد ادا کر لی یا نماز التراویح ادا کر لی، تہجد تراویح ایک ہی نماز کا نام ہے۔ تو جس بندے نے تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں من یقم لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں تراویح پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ پروردگار اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر ہم بات کریں، اللہ اکبر، تو انہیں اپنے گناہوں کی فکر رہتی تھی اور وہ آئندہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، اور ہم وہ ہیں ہمارے سر پر گناہوں کا پورا پہاڑ موجود ہے، نہ پہلے موجود گناہوں پر ڈرنا ہے نہ آگے موجود گناہوں سے بچنا ہے۔ کیوں کہ اللہ ذوالجلال بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے غفور الرحیم نہیں تھا؟ عمر بن عاص کی روایت ہے، عمر بن عاص مسلمان ہونے کے لیے آئے اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور بیعت کے لیے کیے ہوئے ہاتھ آگے، کیے ہوئے ہاتھ پیچھے واپس کر لیے، پیچھے کو لوٹا لیے، اور عمر بن عاص پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن جو میری زندگی میں پہلے ہم نے کفر کی حالت میں گناہ کیے،
ہمارے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ کلمہ بھی پڑھ لیں اور وہ گناہوں کا پہاڑ بھی ہمارے سر پر ہو۔ اللہ اکبر! تو کیا عمر بن عاص کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ صحابہ اپنے پہلے کے گناہوں پر اللہ سے ڈرتے ہیں، آئندہ کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر کی رات کو پا لے یا لیلۃ القدر یا تاک راتوں میں قیام کرے، سید عائشہ نے روایت کیا نبی کریم علیہ السلام نے دعا بتائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، یا باری تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے اور یا باری تعالیٰ مجھ سے بھی درگزر فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر